السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو مفسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہر کے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش سے ہی جڑی خبر بھی سناؤں گا اور دیش کے باہر کی بھی خبر سناؤں گا۔ دیش کے باہر کی خبر تو بہت بڑی خبر ہے۔ ابھی بولتے نہیں، مار کھانے کے بعد خوشا یاد آیا کہتے ہیں، وہ حساب ہوگا ہمارے ترکی کے پریزیڈنٹ مسٹر رجب طیب اردگان کا۔ اب ان کا ضمیر بھی جاگ چکا ہے، ان کا ایمان بھی پختہ ہو چکا ہے۔ لگتا ہے کہ جو ہے سو ان کو خوف اللہ، یعنی اللہ کا ڈر ستا رہا ہے، اور فلسطینی شہیدوں کی جو شہید ہوئے ہیں ان کی روحیں جو ان کو ستا رہی ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے گناہوں کی توبہ بھی کر چکے ہیں اور سارے ترکی کے عوام سے بھی معافی مانگے ہے اور فلسطین کی عوام سے بھی معافی مانگے ہے، اور جتنے جو ان کے خلاف انگلیاں اٹھے تھے، جو بولے تھے، تو انہوں نے بولے کہ ان سے ناراض تو نہیں، البتہ میں ان سے بھی معافی مانگوں گا۔ اور یہ چیز ایکسپٹ بھی کی انہوں نے پہلی مرتبہ کہ انہوں نے کچھ دیری ضرور کی ہے، لیکن وہ دوری اور دیری دونوں چیزوں کو بھی ٹائم پہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے، بولنے کی چیز یہ ہے، آپ لوگوں کو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ ابھی کسی طریقے سے انہوں اسرائیل کا صفایا کر دیں گے۔ اور لیکن آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو ان کا جو کہنا تھا وہ تو بتا دوں آپ لوگوں کو، انہوں نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے سارے تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ اب اسرائیل کو جس طریقے سے انہوں نے جو ایک معنی میں تو کہوں گا کہ سپورٹ ہی پہنچا رہے تھے، امریکہ کے بعد دوسرا نام ترکی کا ہی جاتا ہے، جس طریقے سے خاموشی اختیار کرے ہوئے تھے اور پیچھے کے دروازے سے جو آنا جانا اور کام کاج جو چل رہا تھا، بات چیت جو چل رہی تھی، وہ ساری چیزیں اب ترکی کی طرف سے ختم ہو چکی ہے، اور یہاں تک کہ اس کے سارے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جا چکا ہے ترکی میں، اور صاف الفاظوں میں کہہ دیے ہیں رجب طیب اردگان کہ میں سارے رشتے، سارے ناطے، سارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ختم کرتا ہوں، یہ کہہ دیا ہے انہوں نے۔ اور باضابطہ طور پر تحریری طور پر ایک خط بھی لکھا ہے OIC کو بھی اور UNCC کو بھی، کہ جس طریقے سے اسرائیل نے جو جارجیت کی ہے، جو معصوم بچوں کو جو شہید کیا ہے، جو نقصان پہنچایا ہے، فلسطین کو ہو یا لبنان کو ہو یا ایران کو ہو، حالانکہ ایران کے اوپر تو زیادہ انہوں کر نہیں سکے، لیکن پھر بھی وہاں پہ بھی انہوں نے بمباری کی ہے، میزائل نے داغے ہیں۔ بھلا جو ہے سو ایران نے منہ توڑ جواب بھی دیا ان کو، ان کی اوقات بھی دکھائی، اور ان کو جس طریقے سے روند رہا ہے ابھی بھی ایران، اور ہر سطح سے کامیابی کی طرف گمزان ہے ایران، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ دوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت رجب طیب اردگان یعنی ترکی کے پریزیڈنٹ نے ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ تو پہلے سے ہی بڑھا رکھا ہے، لیکن دوہری چال چل رہے تھے انہوں، ادھر سے اسرائیل کو بھی خوش کر رہے تھے، ادھر سے ان کی حمایت میں بھی بات کر رہے تھے اور مسلمانوں کی سپورٹ میں بھی بات کر رہے تھے۔ یہ ان کا ڈغلاپن بڑا ستایا جا رہا تھا، لیکن اب یہ چیز صاف ہو چکی ہے اور پختہ ہو چکی ہے، جس طریقے سے ایران سے انہوں نے اسرائیل سے سارے تعلقات ختم کر چکے ہیں، اور ایران سے توبہ بھی کی ہے، اور ایران کو اسلحہ سے لے کے کھانے پینا، دوائیں، ہر وہ چیز کی مدد
اور جنگی جہاز، کمانڈرز، فوجی ان کے سارے تقریباً 10,000 فوجی ترکی سے ایران پہنچ چکے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور وہ ترکی کے وہ جنگی بیڑی وہ ہے، اور بختر بند گاڑیاں وغیرہ ہر چیز کی مدد کھل کے فراہم کر رہا ہے وہ، اور کھلے طور پہ کہہ دیے رجب طیب اردگان اب میں نے جو غلطیاں کی وہ غلطیوں کو سدھاروں گا بھی، اور جتنا میں نے یہ چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، اور جو ٹائم وقت ضائع کیا ہے میں اس کو برابر بھی کر لوں گا، اور برابر کیسا کریں گے انہوں تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج ساری دنیا یہ چیز پہ رش کر رہی تھی کہ رجب طیب اردگان کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں ایران کی، پہلی بات۔ دوسری چیز، جس طریقے سے پابندی عائد کر دی انہوں نے اسرائیل کے اوپر، اور ترکی نے اپنے سارے رشتے ختم کر دیے، اور اپنے سفارتی تعلقات جو وہاں پہ سفارت خانے جہاں اسرائیل میں جہاں پہ تھا ترکی کا، وہ بند کر دیا گیا، اور ترکی سے چلے جا چکے ہیں وہ لوگوں کو جو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم جو دیا تھا رجب طیب اردگان، وہ لوگ 24 گھنٹے میں خالی کر کے وہ لوگ بھی جا چکے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے الحمدللہ۔ اور جو دوائیں ہو گئے، نرسیں، ڈاکٹریں، اور کھانے پینے کی اغذیہ، یہ ساری چیزیں ایران کو بھی اور فلسطین کو بھی پہنچا چکے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے آپ کا یہ بھائی یہی کہے گا، اس لیے کہتے ہوئے آیا ہے ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ملتا۔ کل آپ لوگوں نے سنا بھی، دیکھا بھی، جس طریقے سے سعودی عرب یعنی محمد بن سلمان نے کھل کر ایران کی حمایت کی، سپورٹ کیا، اور فلسطین کے لیے کئی پیکیجز کا اعلان کیا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور محمد بن سلمان بھی کھل کے نہیں آ رہے تھے، نہ اسرائیل سے تعلقات ختم کر رہے تھے۔ اب ختم بھی ایسے ختم کرے ہیں کہ اس کے ہر پروڈکٹ کو بینڈ کر دیا گیا ہے، اس کو بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ دیکھنے لائق بات ہوگی۔ اب اس کے اوپر ٹرمپ جو USA کے نئے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا کیا کہنا ہوتا ہے، انہوں کیا کہتے ہیں، ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کل پتہ بھی چل جائیں گے، معلوم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔